خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. میں اسد اللہ خان ہوں. کھوکھر برادران جو اپنا پیلس بچانے کے لیے کبھی ایک کورٹ میں چلے جاتے ہیں, کبھی دوسرے کورٹ میں چلے جاتے ہیں, کبھی ہائی کورٹ میں نظر آتے ہیں, کبھی سول کورٹ میں چلے جاتے ہیں, کبھی کوئی متفرق درخواست دائر کر دیتے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کیس کو زیادہ سے زیادہ الجھایا جائے, کوشش کر رہے ہیں کہ التوا میں ڈالا جائے کیس کو, اور کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا پیلس کسی طرح سے بچا لیا جائے. اب آپ جانتے ہیں 13 فروری کو ایک کیس لگا ہوا ہے ایل ڈی اے کی طرف سے کہ اپیل لگی ہوئی ہے کہ جی جو سٹے ملا ہے وہ سٹے خارج کیا جائے. تو اس کی تو 13 تاریخ کو سماعت ہونی ہے. لیکن اب اس میں دلچسپ پہلو ایک اور ہے, اور وہ دلچسپ پہلو یہ ہے کہ سول کورٹ میں چودھری فضل نامی شخص بھی پیش ہو چکے ہیں اپنی درخواست لے کر, اور وہ درخواست یہ لے کر آئے ہیں کہ جناب یہ زمین جس کے بارے میں کھوکھر برادران دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہماری زمین ہے اور ہم نے چودھری فضل سے خریدی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جناب چودھری فضل میں ہوں, مجھ سے دعویٰ کرتے ہیں خریدی ہے, جبکہ میں کورٹ میں پیش ہو کے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے یہ زمین انہوں نے خریدی نہیں ہے, دھوکہ دہی سے ہتھیائی ہے اور دھوکہ دہی سے اپنے نام کرائی ہے یہ زمین. اور میں یہ درخواست دائر کرتا ہوں کہ یہ زمین کھوکھر برادران سے چھڑا کر مجھے واپس کی جائے, یہ پیلس گرا دیا جائے اور میری زمین, یہ زمین میری ہے, میں اس کا حقدار ہوں اور میری زمین مجھے واپس دی جائے. یہ درخواست لے کر چودھری فضل نامی شخص جو ہیں وہ سول کورٹ میں آ چکے ہیں, اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 1980 میں یہ زمین خریدی, جو کھوکھر برادران دعویٰ کرتے ہیں کہ 1980 میں زمین خریدی گئی تھی, اس پر چودھری فضل صاحب کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے خریدی نہیں گئی تھی بلکہ یہ زمین ہتھیا لی گئی تھی, فراڈ کر کے اپنے نام منتقل کرائی گئی تھی. تو اب وہ چودھری فضل صاحب کہتے ہیں کہ یہ میری زمین مجھے واپس کی جائے. اب آپ دیکھیے پیلس کو گرانے کا جو کیس ہے وہ الگ چل رہا ہے, جس میں جو سٹے لے رکھا ہے کھوکھر برادران نے, اس سٹے کے خلاف ایل ڈی اے جو ہے وہ کورٹ میں گیا ہے کہ ہمیں یہ سٹے کو خارج کیا جائے اور اس کو گرانے کی اجازت دی جائے. ظاہر ہے ان کے پاس ثبوت ہیں. لیکن اب ایک اور جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ چودھری فضل صاحب عدالت میں آ چکے ہیں اور آ کر کہہ چکے ہیں کہ جناب یہ میری زمین ہے جو کہ انہوں نے خریدی نہیں ہے, جبکہ کھوکھر برادران کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ زمین خریدی ہے چودھری فضل سے, اور چودھری فضل کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھ سے خریدی نہیں ہے, اور انہوں نے اپنی ایک الگ درخواست دائر کر دی ہے. اب کیا ہوا ہے, آج کیا ہوا ہے, آج ایک دلچسپ چیز یہ ہوئی ہے, دلچسپ تو نہیں کہنا چاہیے, افسوسناک کہنا چاہیے, کہ کھوکھر برادران جو ہیں وہ اب ہوتا یہ ہے کہ کیس کو زیادہ سے زیادہ الجھانے کی ٹیکنیک لگائی جاتی ہے. ہم ہر کیس میں دیکھتے ہیں متفرق درخواستیں آ جاتی ہیں مختلف کیسز میں. کبھی رانا ثناء اللہ صاحب ایک درخواست دے دیتے ہیں, کبھی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے جو انسداد منشیات کی عدالت میں متفرق درخواستیں دائر کر رکھی ہیں کہ جناب میری گاڑی مجھے واپس دی جائے, جناب میرا جو ہے وہ میری گاڑی کو نقصان پہنچ رہا ہے, پھر یہ کہ میرے سارے بینک اکاؤنٹ سیل کیے ہوئے ہیں. یہ متفرق درخواستیں. اب ہوتا یہ کہ پہلے متفرق درخواستیں سنی جائیں گی تو مین کیس پر واپس آئیں گے. اب چودھری فضل کا کیس سول کورٹ سن کر اس میں فیصلہ نہ کرے, یہ چودھری فضل جو ہے اس کا دعویٰ کہیں سول کورٹ میں درست ثابت نہ ہو جائے, اس سے بچنے کے لیے 110 کی ایک متفرق درخواست دائر کر دی ہے کھوکھر برادران نے اسی عدالت میں. اب 110 کی درخواست کیا ہوتی ہے, ایک ایسی متفرق درخواست جس میں جو فریق ہے کوئی فریق پیش ہو کر اپنا الگ ایک موقف اختیار کر لے اور نیا کسی کو نیا فریق بنانے کے لیے کہہ دے. مثال کے طور پر اب جو کھوکھر برادران نے متفرق درخواست دائر کی ہے چودھری فضل کے حوالے سے, اور اس میں کہا ہے کہ جناب یہ جو چودھری فضل کہہ رہا ہے کہ مجھ سے انہوں نے یہ زمین ہتھیائی ہے, تو یہ زمین جو ہے وہ اس کے بیٹے گواہ ہیں کہ یہ, اور بیٹوں کے بیان پٹواری کے سامنے قلم بند ہوئے میں ہیں. تو درخواست یہ دائر کی گئی ہے کہ چودھری فضل کے بیٹوں کو بھی اس کیس میں فریق بنایا جائے. تو بنیادی طور پر کھوکھر برادران نے سول کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے 110 کی ایک متفرق درخواست, جس میں یہ گزارش کی گئی ہے, عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ چودھری فضل کے بیٹوں کو بھی اس کیس میں فریق بنایا جائے. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے, صرف ایک ہے کہ اس کو التوا کا شکار کیا جائے, اس کو زیادہ سے زیادہ ڈیلے میں ڈالا جائے, کیونکہ سول کورٹس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ متفرق درخواستیں کرتے چلے جائیں, کیونکہ جب تک یہ متفرق درخواست نمٹائی نہیں جائے گی مین کیس واپس نہیں آئے گا. تو آپ متفرق درخواستوں میں ڈالتے جائیں, اب کیا ہوگا, کھوکھر برادران پیش نہیں ہوں گے, کبھی ان کا وکیل پیش نہیں ہوگا, کبھی ایک مسئلہ کبھی دوسرا مسئلہ, تو متفرق درخواست میں لٹکائے رکھیں گے اور پھر ایک اور متفرق درخواست ڈال دیں گے. تو اس ٹرک کو اپلائی کر کے وہ چودھری فضل کی مین درخواست پر نہیں آنا چاہیں گے, جس میں چودھری فضل کہتا ہے کہ جناب میں ثابت کرتا ہوں کہ میری زمین کو انہوں نے غیر قانونی طریقے سے اپنے نام کرایا ہوا ہے. تو چودھری فضل کی اس درخواست
تک پہنچنے سے پہلے کورٹ کو الجھانے کے لیے متفرق درخواست دائر کر دی گئی ہے، اور اب اس کی ہیئرنگ جو ہے وہ 11 تاریخ کو رکھی گئی ہے کہ 11 تاریخ کو اس کی سماعت ہوگی۔ اب 11 تاریخ کو یہ ہوگی، 13 تاریخ کو پیلس گرانے کے لیے اسٹے خارج کرنے کی درخواست ایل ڈی اے نے دائر کر رکھی ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ طاقتور لوگ ہوتے ہیں، یہ قانون سے کھلواڑ کیسے کرتے ہیں، یہ قانون سے کھیلتے کیسے ہیں، یہ قانون کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، الجھاتے ہیں، درخواستیں دائر کرتے ہیں، متفرق درخواستیں دائر کرتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح سے ان کا جو ہے معاملہ سٹے پہ چلتا رہے، سالہ سال چلتا رہے، نسلوں تک چلتا رہے، اور یہی وجہ کہ سول کورٹس میں جو فیصلے ہیں وہ 30 سال اور 25 سال لے جاتے ہیں۔ تو اب کھوکھر برادران پھر ایک مرتبہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ اتنا التوا میں ڈالا جائے اور اس کو اتنا الجھایا جائے کہ یہ کھوکھر پیلس ان کے ہاتھ سے نہ جائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلے 11 تاریخ کو یہ جو چودھری فضل کے بیٹوں کو فریق بنانے کی درخواست، متفرق درخواست کھوکھر برادران نے دائر کی ہے، اس کا کیا ہوتا ہے، اور پھر 13 تاریخ کو جو ایل ڈی اے نے درخواست دائر کر رکھی ہے کھوکھر برادران کے خلاف کہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اسٹے خارج کیا جائے اور ہمیں کھوکھر پیلس گرانے دیا جائے، اس میں کیا ہوتا ہے، تو یہ 11 اور 13 فروری کو پتہ چلے گا۔ بہرحال یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کیس میں، جو کھوکھر برادران کی طرف سے ایک چال چلی گئی ہے صرف کیس کو التوا کا شکار کرنے کے لیے۔ اب دیکھیے اس میں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔